اسی طرح 14واں کام ہے دوسروں کا ذکر خیر کرنا سکھانا اور غیبت چغلی اور طعنے سے بچانا. بچوں کو یہ بات سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچے اکثر دوسروں کا ذکر شر کرتے ہیں. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا. آپ دیکھتے ہیں بچوں کا شکایتی مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے. دادی نے کہا، ابا نے کہا، بھائی نے کہا، بہن نے کہا، دوست نے کہا، یعنی کبھی کوئی ایسی خیر کی بات اس بچے کے منہ سے نہیں نکلتی جس کا مزاج شکایتی ہو جاتا ہے. تو ذکر خیر کوئی کرنا سکھائے گا تو اسے ذکر خیر کرنا آئے گا نا. اور غیبت چغلی اور طعنے سے تبھی وہ بچ سکے گا. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھی بات بتانے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اچھی بات کرنے کا ثواب، اچھی بات بتانے کا. آپ کتنی باتیں بتاتے ہیں؟ آپ صدقہ کرتے ہیں؟ اچھی بات بتا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو. اور سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیک بات کرنے میں بھی ثواب ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک ایک آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جس سے ظاہر میں وہ کوئی حرج نہیں دیکھتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ 70 خریف آگ میں گر جاتا ہے. استغفر اللہ. ترمذی کی 2314 نمبر روایت. اور آپ جانتے ہیں ایسی باتیں غیبت کی ہوتی ہیں، چغلی کی ہوتی ہیں، اور ایسی باتیں جو ہیں دوسروں کا دل دکھانے کی ہوتی ہیں، طعنے دینے کی، بدگوئی کی باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت، چغلی اور بہتان کا فرق بھی واضح کیا. ایک بار ایسا ہوا رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی آپ دوسرے کے سامنے اپنے بھائی کے عیب کو رکھو. آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ عیب اس میں موجود ہو جو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم تو ایسی بات بیان کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے. فرمایا اگر وہ اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے. تو غیبت اور بہتان میں بنیادی فرق رسول اللہ کے اس حدیث سے پتہ چلا ہے. یہ بچے کے سامنے بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کی 6593 نمبر روایت ہے. غیبت کرنے والے کے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے. ریئلی غیبت کے حوالے سے مجھے اپنے والد کی وہ بات بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمیں غیبت کا انجام بتایا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخن ہیں اور دوسروں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اور اس کا تصور اتنا غلیظ تھا کہ جس کی وجہ سے غیبت کرنے سے کراہت آتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور وہ اس کے پاس بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا گوشت پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دے گا. اللہ رب العزت نے یہی مثال دی ہے نا. تو بچے کے سامنے ایوری ٹائم جب بھی وہ غیبت کرنا چاہے یہ بات ضرور کرنی چاہیے. اور سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے. 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب مل رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، بظاہر کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، استغفر اللہ، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا. تو آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان پر عذاب کم رہے گا. بخاری کی 216 نمبر روایت. حقیقت یہ کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ان سے امیجن کروا کے، ڈرا کر کے، کوئی قصہ سنا کے جب انہیں سمجھایا جائے تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک بار دینے والا علم نہیں ہے، یہ عمل ہے بھائی. عمل کے لیے تیار کرنا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں یوں، آپ اس کو امیجن کروائیں، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. ابو داؤد کی 4878 نمبر روایت.
آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ اس کو امیجن ضرور کیجیے گا جب بھی کسی کی بری بات کرنے لگے، انشاءاللہ یہ بات آڑ بن جائے گی، آڑ بنے گی یہ وعید انشاءاللہ۔ اور بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے، اور رسول اللہ کی احادیث اور یہ سٹوریز جو ہیں، واقعات، یہ بہت عمدہ ذریعہ ہیں اخلاقی اقدار سکھانے کے لیے۔